بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. محکم و متشابہ کے عنوان پر یہ ہماری نویں تقریر ہے اور کل یہاں کی آخری تقریر ہوگی. جیسا کہ عرض کیا جا رہا تھا کہ عنوان کا حق ادا نہیں ہو سکا اور یہ انکساری کا جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ اظہار حقیقت ہے کہ اس موضوع پر اتنی کتابیں لکھی گئیں، اتنا لٹریچر آیا کہ قرآن میں محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے، کہ جس کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے مفکرین اپنے افکار کو ان دریاؤں کے مقابل میں ایک ناقابل ذکر قطرہ آب سمجھتے ہیں. تو میری کیا بساط ہے کہ میں کبھی یہ تصور بھی کر سکوں کہ کوئی سیر حاصل تبصرہ ممکن تھا. حقیقت یہ ہے کہ محکم اور متشابہ میں کوئی حد بندی نہیں ہے، خط فاصل نہیں ہے، لمیٹیشنز نہیں ہے، حدود نہیں کہ یہ متشابہ ہے یہ محکم. جو محکم کو نہ سمجھ سکا اس کے لیے محکم بھی متشابہ ہے، اور جس پر متشابہ آشکار ہو جائے اس کے لیے وہ متشابہ محکم ہے. تو اب یہ تصور اضافی ہو گیا، ریلیٹیو ہو گیا. آپ کے میرے اور ہر سوچنے والے کے تعلق سے یہ بات پیدا ہو گئی کہ اس کے نزدیک محکم کیا ہے، اس کے نزدیک متشابہ کیا ہے. مقام علم معصوم یہ ہے کہ معصوم اعلان کرتا ہے کہ قرآن میں محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں، مگر اس کی تعویل راسخون فی العلم کے پاس ہے. یعنی راسخون فی العلم کے پاس ہر متشابہ محکم ہو جاتا ہے. جہاں علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے وہاں ہر متشابہ محکم ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو اب ذہن نشین
نشین ہو چکی ہوگی۔ میں آج صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ مجلسیں جو مسلسل آپ سن رہے ہیں، اور خداوند عالم آپ کی زندگیوں کو اور طویل کرے، اور سنیں گے، آپ بہت سنیں گے، تو آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ ان درسگاہوں میں بعض ایسے مسائل زیر بحث آ جاتے ہیں کہ جن مسائل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ واقعی کسی درسگاہ میں جا کر زانو ادب طے کریں اور کسی سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہر وہ شخص جو یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ ہاں ہم اس موضوع کو سمجھا سکتے ہیں، اس میں کوتاہی سی کوتاہی نظر آئے گی اور وہ سمجھانے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ یہ فقط اعجاز ہے حسین ابن علی کا کہ صدقے میں بہت سے مسائل اس طرح سے آپ کے ذہن نشین ہوتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہر مجلس میں شریک ہونے والا اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے معلومات میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر ایک کی فکر الگ ہے، یہ سچ ہے کہ ہر ایک کے ذہن کی سطح الگ ہے، مگر اس حقیقت کے باوجود چونکہ سب کے لیے مرکز محبت ایک ہے، اس لیے اس مرکز محبت سے وہ جس قدر حاصل کر سکتا ہے اپنی نسبت سے وہ حاصل کرتا ہی جاتا ہے، اور اس تحصیل مسلسل کا نتیجہ یہ ہے، کہ ابھی عشرہ اول میں عاشور کی رات جب کسی مسئلے پر میں نے تیز گفتگو کہیں کی تھی تو وہاں میں نے یہ بھی سمجھانے کے لیے بعد مجلس کہہ دیا تھا کہ اگر یہ گفتگو ہوئی ہے تو فقط اس علم کے ساتھ ہوئی ہے، کہ ہم بظاہر اقلیت میں ہیں لیکن ہمارے پاس تعلیم یافتہ احباب کا ریشیو یعنی ان کا تناسب اکثریت سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے جملے کو آپ سمجھ گئے، یعنی عجیب اتفاق یہ ہے کہ مجلسوں نے ہماری لٹریسی کے فگر کو بڑھا دیا، یہ اصطلاح میں نے استعمال کی، یعنی تعلیم یافتہ حضرات کی تعداد میں ہمارے پاس بنسبت آبادی کے اور حصوں کے بہت زیادہ تناسب ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کی اکثریت پڑھی لکھی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب ڈگریاں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلسل ان بارگاہوں میں حاضری کی وجہ سے اتنا وہ جان رہے ہیں، اتنا ان کو علم حاصل ہے کہ بہت سی آیتیں یاد ہو گئیں، بہت سی حدیثیں یاد ہو گئیں، بہت سے مسائل یاد ہو گئے، بہت سے ایسے عنوان پر وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گئے کہ جن عناوین پر گفتگو ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک مرکز محبت ہے جس سے پوری قوم کی وابستگی ہے۔ اگر خاکم بدہن خدا نخواستہ وہ مرکز
جہل کے قریب ہوتا تو ہم سب جاہل رہتے، ہم سب جاہل رہتے، مگر وہ مرکز محبت، مرکز علم بھی ہے، مرکز عقل بھی ہے، مرکز عدل بھی ہے، مرکز قدرت بھی ہے، مرکز حیات بھی ہے، مرکز زہد بھی ہے، مرکز تقویٰ بھی ہے۔ اس لیے جتنی وابستگی اس مرکز سے بڑھتی جائے گی وہ تمام صفات ان آئینوں میں منعکس ہوتے ہیں۔ حقائق ہے کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لکھنا اختلاف کر کے کچھ اور ہے، بولنا دشمنی کے عالم میں کچھ اور ہے، لیکن کسی کی حقیقت کو جاننا کہ یہ کون لوگ ہیں، کم سن ہوں، جوان ہوں، ضعیف ہوں، کسی عمر میں ہوں، بہنیں ہوں، مائیں ہوں، وہ کسی حال میں ہوں، لیکن چونکہ سب کا ربط ایک مرکز سے ہے اور اس مرکز میں شائبہ جہل نہیں ہے، شائبہ جہل نہیں ہے، اس واسطے وہاں سے ہر آن اشارہ یہ ہوتا ہے کہ محبت ہم سے نہیں رکھی جا سکتی جب تک کہ علم نہ ہو، جب تک کہ ذوق علم نہ ہو، جب تک کہ شوق نہ ہو حصول کا۔ تو الحمدللہ اس منزل پر ہم ہیں کہ ہماری یہ درس گاہیں جس قدر جاذبیت پیدا کر رہی ہیں اور جس قدر کشش کے ساتھ دل مومن کو کھینچتی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا مگر ہی کہ جس کی نظر قرآن پر ہو، قرآن پر ہو، وہ کہہ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہی تو ابراہیم کی دعا تھی، یہی دعا تو ابراہیم کی تھی کہ پروردگار میرے، میں اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت محترم کے قریب آباد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ پروردگار چونکہ یہ تیری خدمت کر رہے ہیں، اس لیے میری ایک درخواست یہ ہے کہ انسانیت کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ یہ ابراہیم خلیل کی دعا تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ پروردگار انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، ان کی طرف پھیر دے، رغبت پیدا کر دے۔ خلیل ہے ابراہیم، یہ نہیں کرتا کہ پروردگار یہ نہیں کہتا ہے ابراہیم بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار جس اولاد کو میں نماز کے قائم کرنے کے لیے تیرے مکان محترم کے قریب آباد کر رہا ہوں، ان کو بھوکا نہ رکھ، ان کو دولت دنیا سے مالا مال کر، ان کو ملک و متاع و مال و منال سے محروم نہ کر، ان کی عزتوں کو دوبالا کر، کچھ نہیں، کچھ نہیں، تیری عبادت کو میری اولاد قائم کرے گی، صلہ یہی ہے کہ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ نبی اولو العزم ہی کر سکتا ہے یہ دعا، نبی اولو العزم ہی کر سکتا ہے یہ دعا کہ پروردگار واجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، انسانوں کے دلوں کا رخ ان کی طرف کر دے، انسانوں کے دلوں کا رخ ان کی طرف کر دے۔ کس کی طرف؟ میری ذریت کی طرف۔ کتنی اقربا پروری ہے، کتنی عزیز نوازی ہے۔ ایک نبی اولو العزم
اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذریت اگر اللہ کی عبادت کو قائم کرے تو دنیا کے دل ادھر پھر جائیں، تو پتا چلا دنیا اور ہے، ذریت اور ہے۔ یعنی جس کی محبت واجب کی گئی ہے وہ اور ہے، محبت کرنے والا اور ہے، محبت کرنے والا اور ہے، جس کی محبت واجب کی گئی ہے وہ اور ہے۔ اس طرح سے اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو پھر قربا کی منزل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کیا اجر رسالت قرار دیں گے اپنے عزیزوں کی محبت کو۔ یہی سوال ابراہیم پہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ میری ذریت نماز کو قائم کرے گی، دنیا کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ دنیا کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ اپنی ذریت کو مرکز بنا رہے ہیں ابراہیم، مرکز بنا رہے ہیں ابراہیم، دنیا کے قلوب ادھر متوجہ ہو جائیں۔ بہر صورت نبی اولو العزم کی دعا قبول ہوئی اور دل ادھر راغب ہو گئے، دل ادھر راغب ہو گئے، دل جس طرف راغب ہو گئے وہ مرکز، چونکہ مرکز علم و عقل ہے، اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جو دل اس طرف رخ کرے ان کے لیے بھی علم و عقل کا فائض ملے، فائض ملے۔ وہ فائض مل رہا ہے، وہ فائض مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا، وہ فائض مل رہا ہے، قیامت تک ملتا رہے گا۔ دنیا احساس کر رہی ہے، دنیا احساس کر رہی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اگر کسی کو علم و عقل کا فائض ملے اور کوئی محروم رہے تو بڑے سے بڑا مسئلہ اس صاحب علم و عقل کے لیے آسان ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اس بے علم و بے عقل کے لیے مشکل ہے۔ یہی منزل ہے، کہیں محکم ہے کہیں متشابہ ہے، کہیں محکم ہے کہیں متشابہ ہے۔ اور جس کے پاس علم آیا ہے اس نے تو یہ مسلسل کوشش کی تھی، مسلسل کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی، اس کی سیرت، اس کا اسوہ حسنہ اور اس کا طریقہ حیات، یہ سب مشکلات قرآن کو آسان کر دے، متشابہات قرآن کو محکم بنا دے۔ اس نے کوشش کی، اس نے کوشش کی، مگر جیسا کہ میں کل عرض کر رہا تھا اور پرسوں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس طریقہ حیات کو قبول کرنے والوں نے عجیب عجیب زاویوں سے پیغمبر کو دیکھا، عجیب عجیب اینگل سے دیکھا، عجیب زاویوں سے دیکھا۔ یعنی زیادہ تر وہ زاویے تھے کہ جو زاویہ صحیح معنی میں بنا رہے تھے اپنی اضافت سے، اپنی اضافت سے زاویہ بنا رہے تھے کہ میں نے یوں دیکھا، میں نے اس طرح سے دیکھا، یعنی اپنے مقدر زنگالود آئینے میں رسول کے عمل کی تصویر کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کے جب اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو اصرار کیا کہ ہم نے رسول کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے نے کہا ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تیسرے نے کہا ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح دنیا آگے بڑھ گئی کہ ہم نے دیکھا۔ اب دیکھنے پر عمارت فقہ کی تعمیر ہوئی تو نتیجہ یہ کہ ہر ایک نے یہی کہنا شروع کیا جو ہم نے دیکھا وہ حق ہے، جو ہم نے دیکھا وہ حق ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ خود پیغمبر کی وہ زندگی محل اختلاف ہو گئی کہ پیغمبر نماز میں کیا کیا کرتے تھے، پیغمبر زکوٰۃ کے لیے کیا حکم دیتے تھے، پیغمبر نے جہاد کے سلسلے میں کیا تفصیلات بتلائیں، اس میں اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا اور باتیں چھپی کی چھپی رہ گئی۔
ہم صرف اتنا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اعلان حق ہے کہ جس مرکز کی طرف ہمارے دل پھرے ہوئے ہیں، جس مرکز کی طرف ہمارے دل متوجہ ہیں، جس مرکز کی طرف ہمارے دل لگے ہوئے ہیں، اس مرکز کے لیے پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ یہاں نجاست نہیں ہے، کدورت نہیں ہے، زنگ نہیں ہے، یہ سب شفاف اور مصفا آئینے ہیں جہاں پر سنت یطہرکم تطہیرا۔ اس لیے جو یہ دیکھیں گے وہی حق ہے، جو یہ دیکھیں گے وہی حق۔ اور یہ اس دن سے عمل پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں جب کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا، جب کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا۔ شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ دنیا دیکھتی تھی مکے کی کہ شام کے وقت جب آفتاب غروب ہو رہا ہو تو ہم نے 3 سائے ہمیشہ دیکھے جو ڈوبتے ہوئے آفتاب کے مقابل میں دور تک پھیلتے تھے، دور تک پھیلتے تھے، اور اس طرح سے وہ بندگی کرتے تھے کہ جب وہ بندگی سے فارغ ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک تو رسول ہے، ایک کم سن صاحبزادہ ساتھ ہے، ایک معظمہ ساتھ ہے، اور اس طرح سے یہ بندگی کرنے والوں کی مختصر سی جماعت تھی جو نماز کو قائم کرنے کا عہد کر چکی ہے۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ کھڑے ہو کر مسکراتی تھی کہ یہ 3 انسان عالم کی تقدیر بدل دیں گے۔ یہی الفاظ ہیں شبلی کے، یہ 3 انسان عالم کی تقدیر بدل دیں گے، یہ بچہ، یہ عورت، یہ مرد عالم کی تقدیر بدل دیں گے۔ اس کے بعد شبلی لکھتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا کہ ان انسانوں نے عالم کی تقدیر بدل دی۔ تو اس دن سے دیکھا جب کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا، اس دن سے دیکھا جب کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ کانا یجاور فی کل سنۃ بحرا، پیغمبر ہر سال کچھ دنوں غار حرا میں تشریف رکھتے تھے، وہ انا معہ، اور میں ساتھ ہوتا تھا، میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی منزل پر علی کہتے ہیں ارا نور الوحی وہ اشم ریح النبوہ، میں نے وحی کے نور کو دیکھا ہے، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگھا ہے۔ اور جب میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آواز اتنی ہولناک کیوں ہے، ارشاد فرمایا یہ رنت الشیطان ہے، آج وہ مایوس ہو چکا ہے اس امر سے کہ وہ سمجھتا تھا کہ ساری دنیا کو وہ تباہ کر دے گا، نہیں، میری بعثت کے بعد وہ آج مایوس ہو گیا ہے۔ تم نے آواز صحیح طور پر سنی، اور اس کے بعد یہ ارشاد کہ یا علی انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انہ لا نبی بعدی، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں۔ ہماری حد تک ہمارا جو طریقہ عمل ہے فقہ میں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی ہو، وہ سب اسی بنا پر ہے کہ علی نے اس طرح سے دیکھا۔ میں نے وضاحت کر دی، علی نے اس طرح سے دیکھا، اور یہ علی کی فقہ ہے کہ جو ہم تک پہنچی، جب ہر ایک کو حق ہے، جب ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی فقہ کو منوائے، تو ظاہر ہے کہ امیر المومنین کو بھی اس کا حق پہنچتا تھا، اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو مانو۔ اگر دنیا اس طرح سے حصول علم کے لیے آمادہ نہ ہو اس آستانے سے، اور باب مدینہ علم سے اگر قبول نہ کرے اصول کو، فروع کو، فقہ کو، تو یقیناً
ہر منزل پر تشابہ پیدا ہوگا، یقیناً ہر منزل پر انسان مشتبہ ہوگا کہ یہ عمل ہے پیغمبر کا، یہ عمل ہے پیغمبر کا، یہ عمل ہے پیغمبر کا، یہ ارشاد ہے پیغمبر کا، اس لیے کہ 1,00,000 سے زیادہ تو راوی ہیں جو پیغمبر سے نقل قول کرتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کو اس طرح سے دیکھا، اس واسطے کہ صحابی کی تعریف ہی یہ تھی کہ جس نے عالم اسلام میں پیغمبر کو دیکھا ہو، جس نے عالم اسلام میں پیغمبر کو دیکھا ہو، تو جب دیکھنے والے اتنے زیادہ تھے تو ہر ایک نے اپنی اضافت کے ساتھ دیکھا، اور ان دیکھنے والوں میں ایک یہ بھی دیکھنے والا تھا کہ جس نے اس وقت پیغمبر کا مشاہدہ کیا ہے جب کوئی اور مشاہدہ کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس سلسلے کو صوفیاء کرام نے اپنانے کی کوشش کی، اس سلسلے کو صوفیاء کرام نے اپنانے کی کوشش کی۔ چشتی، قادری، نقشبندی، نعمت اللہ، سہروردی، جتنے صوفیاء کے سلسلے تھے سبوں نے کہا کہ ہمارا تو سلسلہ علی تک جاتا ہے، علی تک جاتا ہے۔ وہ معروف کرقی کے ماننے والے ہوں یا جنید بغدادی کے، وہ بایزید بستامی کے ماننے والے ہوں یا حسن بصری کے، وہ ابراہیم بلقی کے معتقد ہوں یا کسی اور صوفی کے، سبوں نے اپنا سلسلہ علی تک پہنچا دیا۔ تو اب جب یہ تصوف کے سلسلے علی کی بارگاہ تک پہنچ گئے تو بظاہر دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ علی کے ماننے والوں کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ لیجئے تمام صوفیاء کرام نے اپنے سلسلے علی سے جوڑ دیے، مگر نہیں، ہم کو خوشی نہیں ہوئی، ہم کو افسوس اس بات کا ہوا کہ اتنے سارے سلسلے جب علی تک جا کر اس کو واصل کر دیا گیا سلسلوں کو، اور جب علی تک اس کو پہنچا دیا گیا تو ہر سلسلے میں عمل، ہر سلسلے میں ایمان، ہر سلسلے میں معرفت، ہر سلسلے میں عقیدہ کچھ اور تھا۔ نتیجہ یہ ہوا، بہت غور سے سنیے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سلسلے نے اپنے افکار کو، اپنے اعمال کو علی تک پہنچایا کہ ہم کو تو یوں ملا ہے شاہ ولایت سے۔ نتیجہ یہ کہ شاہ ولایت کی ذات متشابہ ہو کے رہ گئی کہ یہ معروف کرقی والا سلسلہ صحیح ہے، جنید بغدادی والا سلسلہ صحیح ہے، حسین ابن منصور حلاج والا سلسلہ صحیح ہے، حسن بصری والا سلسلہ صحیح ہے، یعنی ایک طریقہ یہ بھی نکلا کہ جہاں علی خود متشابہ بنا دیے اور کہا کہ اب یہ بھی شبہ ہے کیا ایسا فرمایا، یہ بھی شبہ کیا ایسا بھی کہا۔ آپ کو معلوم ہے اتنے ہزار اقوال صوفیاء کرام کے پاس امیر المومنین سے آئے کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ جن میں سے کسی قول کا تذکرہ نہ سید رضی نے کیا، نہ سید مرتضیٰ نے کیا، نہ شیخ صدوق نے کیا، نہ اصول کافی میں اس کا تذکرہ ہوا، نہ ہمارے کسی عالم نے اس کا تذکرہ کیا، مگر صوفیاء کرام نے کہا یہ علی فرماتے ہیں، یہ علی فرماتے ہیں، یہ علی فرماتے ہیں۔ اب وہ ذات گرامی بھی متشابہ ہو گئی کہ ہر سلسلے والا یہی کہتا ہے کہ ہم تو وہاں سے ہیں، ہم کو جو فیض ملتا ہے اسی گھر سے ملتا ہے۔ رفاعی مشہور فرقہ ہے مصر میں کہ جو عجیب اپنے کیفیات سے دنیا کو متاثر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو زحمتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اپنے سلسلہ فکر کو امام موسیٰ بن جعفر تک پہنچاتے ہیں، سید احمد رفاعی سے لے کے موسیٰ بن جعفر تک اور حضرت موسیٰ بن جعفر سے مولا تک اپنے سلسلے کو پہنچاتے ہیں۔ عجیب ان کے افکار ہیں، عجیب اعمال ہیں۔ اب اگر ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ ارے یہ تو مولا کا نام لے رہے ہیں، چلو ادھر چلو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سوا تشابہ کے کچھ نہیں ملے گا، ایک بات نہیں ملے گی، اتنے بہت سے سلسلے تو جس ذات گرامی کو محکم بنا کے غدیر میں پیش کیا تھا اس کو دنیا نے متشابہ گرامی کو محکم بنا کے پیش کیا تھا اس کو دنیا نے اسی سلسلہ ولایت میں متشابہ بنا دیا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی
تو آج کام کی بات، اور وہ کام کی بات یہ کہ کل کا سلسلہ فکر کا کس مقام پر رکا تھا، یقیناً صاحبان بینش اور صاحبان فکر پر پوشیدہ نہیں ہے۔ میں کیسے یاد دلاؤں بار بار، مگر چونکہ سلسلے کو چھیڑ رہا ہوں اس لیے یقیناً باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ کل کا سلسلہ فکر کا ہم کو اس منزل پر پہنچا رہا تھا، اس منزل پر پہنچا رہا تھا کہ محبت متشابہ ہے۔ یاد آئی گفتگو؟ محبت متشابہ ہے، محبت متشابہ ہے، اس لیے ذات واجب نے یہ طے کیا تھا، یہ طے کیا تھا کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو پہچاننا ہو تو جہاد میں پہچانا۔ اب گفتگو یاد آئی آپ کو؟ یہ متشابہ ہے، اس کا امتحان، اس کا میزان، اس کا معیار جہاد، یہ طے ہوا۔ تو محبت متشابہ ہے، کتنی محبت، کیسی محبت۔ آج وہ پوری آیت پڑھنے کی عزت حاصل کرتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ شدید ہیں اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے شدید ہیں، سخت ہیں اللہ کی محبت۔ محبت متشابہ ہے، محبت متشابہ بحث یہی تھی نا، اللہ کی محبت۔ کسی نے کہا ہم پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے بڑھ کے کوئی محب نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم گوشہ نشین ہیں، ہم سے بڑھ کے کوئی محب نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم تو تعلقات دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے، کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، علائق دنیا سے دور ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے، ہم اللہ کے محب ہیں۔ تو بڑا تشابہ پیدا ہوا، آخر ہے کیا محبت؟ ایک ہے نیم اوریاں جذب کے عالم میں، کہا میں اللہ کا محب ہوں۔ ایک ہے جذب میں دیوانہ، میں اللہ کا محب ہوں۔ تو آپ کیسے پہچانیں گے آپ؟ اس لیے محبت کے متعلق یہ طے کیا کہ اللہ کی محبت پہچانی جائے رسول کی محبت سے۔ رسول کی محبت نہیں مگر اتباع رسول، اتباع رسول میں یہ حشر ہوا۔ آپ نے دیکھا، ہر ایک نے کہا ہم نے اس طرح سے دیکھا، ہم نے اس طرح سے دیکھا، تو کہا اچھا اس طرح سے دیکھا، آؤ جہاد میں۔ اس طرح سے دیکھا، اس جگہ جس طرح سے بھی دیکھا آؤ۔ تو اب آخری جملہ کل کیا تھا؟ آخری جملہ یہ تھا، دہراتا ہوں اس لیے کہ ذرا سا حافظہ اجتماعی طور پہ کمزور ہوتا ہے، انفرادی طور پہ بڑا قوی ہوتا ہے حافظہ، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہے، مگر اجتماعی طور پر قوم بعض وقت بھول جاتی ہے، بعض وقت بھول جاتی ہے، اس لیے دوہرا رہا ہوں۔ آخری میرا جملہ یہ تھا کہ جہاد کسوٹی ہے محبت کی، جہاد کسوٹی ہے، اور جہاد کے عالم میں ساری دشمنیوں کے باوجود یہی کہہ رہا تھا، نسلاً بعد نسلن، قبائل کا بگڑنا، یا بدر کا بدلہ لیں گے، فلاں عزیز کو مارا اس کا بدلہ لیں گے، میرے چچا کو قتل کیا اس کا بدلہ لیں گے۔ ان پوری دشمنی کے باوجود کسی مورخ نے، کسی اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ علی تھے تو مجاہد مگر ریا تھی، جہاد میں ریا تھی۔ کوئی ہے ایسا انکار؟ دیکھیے بڑی عجیب گفتگو ہے، اس لیے کہ یہ جہاد ہی وہ منزل ہے جہاں ریا کا گزر نہیں ہے۔ یہاں تو جان جا رہی ہے، یہاں تو جان جا رہی ہے، ریا کا امکان کیا ہے؟ ریا کے معنی کیا ہے؟ ریا کے معنی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کو، نماز پڑھ رہے ہیں کسی کے خوش کرنے کو، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے بعض بزرگوں کی خوشنودی کو، ریا۔ جہاد میں ریا کیا مانے؟ وہاں دکھاوا کیا ہے؟
اٹھی ہوئی تیغیں ہیں، کھچی ہوئی تلواریں ہیں، سنبھالے ہوئے بھالے سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں جانا ہے۔ وہاں امکان ریا کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہاں چونکہ دکھاوا نہیں ہے، اس لیے وہی جائے، وہی جائے جو صرف یا اللہ کی خوشی چاہے یا رسول کی خوشی یا اللہ کی خوشی چاہے یا رسول کی خوشی چاہے اور وہ جائے۔ اور جو اللہ اور رسول کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو جہاد میں ڈال دے، ظاہر ہے اسی کے لیے رسول کہتا ہے کہ خدا اور رسول اسی سے محبت کرتے ہیں، خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے راضی ہے نہیں۔ خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں عجیب منزل پر ہوں، کل میری آخری تقریر ہے، بہت سے مسائل باقی رہ جاتے ہیں۔ خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے محبت کا فلسفہ کیا ہے؟ محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو جو شے محبوب ہو، آپ کو جو انسان محبوب ہو، اگر اس محبوب سے کسی کو محبت ہو تو وہ بھی محبوب ہو۔ یہ فلسفہ محبت۔ آپ نے کسی سے محبت کی، آپ کے محبوب نے کہا مجھے یہ پسند، تو کہا تجھے پسند ہے مجھے بھی پسند۔ تو محبوب سے اگر کوئی محبت کرے تو محب اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کس منزل سے میں نے اس جملے کو نکالا ہے؟ بڑا اہم جملہ ہے۔ کس منزل سے اس جملے کو نکالا ہے؟ اگرچہ بہت سادہ تھا، میں نے گفتگو کو سہل کرتے کرتے اس کو سہل ممتنع تک پہنچا دیا، فقط اس لیے کہ ایک اہم مسئلہ میرے سامنے ہے، اور وہ مسئلہ یہ کہ آیت پوری یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ شدید ہیں اللہ کی محبت میں۔ محبت تو ہو گئی متشابہ، محبت تو ہو گئی متشابہ۔ ذرا واپس آئیے ایمان تک، اب واپس آئیے ایمان تک۔ ایمان کون سا محکم ہے؟ کیا تعریف ہے ایمان کی؟ جتنے علماء ہیں ان سے پوچھئے، وہ اپنی اضافت سے ایمان کی ایک نئی تعریف کریں۔ ایک عجیب منزل ہے یہ، ایمان کی ایک نئی تعریف کریں، ایک نئی تعریف کریں۔ اور ظاہر میں تو یہی کہا جائے گا کہ زبان سے بھی کہا جائے، دل بھی قبول کرے، اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کا تعین ہو، یعنی یہ سب کے سب ساتھ دیں۔ ایمان کے متعلق یہی کہا گیا کہ اقرار لسان ہو، یقین جنان ہو، جنان یعنی قلب، اور اعضاء و جوارح ارکان کا ساتھ دیں۔ لیکن یقین کس بات کا ہو، اعضاء و جوارح کس عمل میں ساتھ دیں، زبان کس بات کا اقرار کرے، بہت عجیب گفتگو ہے۔ ایمان کے تصور بڑھ گئے، مختلف ہو گئے، اتنے تصور آئے ایمان کی تعریف میں کہ یہ تعریف منقسم ہو گئی کئی حصوں۔ قرآن مجید کو مسلسل دیکھتے جائیے تو صدہا مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، صاحبان ایمان نبی کے گھر میں نہیں جانا جب تک اجازت نہ ملے، جب تک اجازت نہ ملے نبی کے گھر میں نہیں جانا، یعنی اذن کے ساتھ نبی کے گھر میں جانا ایمان ہے۔ اب ایک تعریف یہ ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان رسول کے سامنے پکار کے بات نہ کرو، رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو پتہ چلا رسول باتیں کریں
تو ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. خبردار، اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. تو پتا چلا رسول سے دیانت کے ساتھ چلنا، اللہ کے ساتھ دیانت کے ساتھ رہنا اور اپنی امانتوں میں دیانت رکھنا ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. صاحبان ایمان سود نہ کھاؤ. تو پتا چلا سود نہ کھانا ایمان ہے. ذرا تعریفوں کو دیکھتے جائیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھو. پتا چلا کہ نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا، اپنے عقل کو سالم رکھ کے نماز پڑھنا ایمان ہے. اور آگے بڑھ کے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. صاحبان ایمان اپنے وعدوں کی پابندی کرو. تو وعدے کی پابندی کرنا ایمان ہے. اب یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے ساتھ جتنی آیتیں ہیں سب کو دیکھ ڈالیے تو پتا چلے گا ہر مقام پہ ایک تنبیہ ہے، ایک تحریر ہے. ایمان والو یہ حرکت نہ کرو، ایمان والو یہ حرکت نہ کرو. تو آخر ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مدعا ایمان کیا ہے؟ مجھے صرف 2 منزلوں پر پہنچنا ہے. یہ گفتگو تو ایسی تھی کہ 87 آیتوں کی تلاوت لازم تھی اس مقام پر، جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو یا الذین آمنوا سے شروع ہو، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کن کن مسائل کو، کن کن مقامات کو ایمان کے تعلق سے سمجھانا چاہتا ہے. مگر میں نے کچھ اشارے کر دیے. صاحبان ایمان ایسا نہ کرو، صاحبان ایمان ایسا نہ کرو، صاحبان ایمان خیانت نہ کرو، صاحبان ایمان رسول کے سامنے پکار کے نہ بولو، رسول کے گھر میں بے اذن نہ داخل ہو جاؤ. اور آخر میں یا ایھا الذین آمنوا سورہ مائدہ من یرتد منکم عن دینہ. صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو، یہ سب صاحبان ایمان پر ہے. یعنی یہ نہیں کہ اے دین والو، نہیں، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. تو خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا اگر تم مرتد ہو جاؤ. یحبهم ویحبونہ. وہ اللہ اس قوم سے محبت رکھے گا، وہ قوم اللہ سے محبت رکھے گا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یہ قوم وہ ہوگی جو کفار کے مقابل میں اپنے سر کو بلند رکھے گی اور ایمان والوں کے سامنے تواضع کے ساتھ سر کو جھکا دے گی. اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین ویجاہدون فی سبیل اللہ. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور پھر ان کو کوئی ملامت کرنے والا ڈرا نہیں سکے گا. اور یہ بڑا فضل ہے اللہ کا. یہ سورہ مائدہ. کہ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو ہم ایک ایسی قوم کو لائیں گے کہ جس قوم کو اللہ محبت کرے گا جس قوم سے، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور وہ قوم جہاد کرے گی. ایک عجیب منزل ایمان. یہ نہیں کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ ایک قوم کو لائے گا جو مسجدوں کو آباد کرے گی، ایک ایسی قوم کو لائے گا جو مسلسل نمازیں پڑھے گی، جو مسلسل زکات دے گی، جو مسلسل امر بالمعروف کرے گی، جو مسلسل ہمارے احکام کی تعمیل کرے گی. نہیں، ایک ایسی قوم کو لائے گا جس کو اللہ محبت کرے گا جس سے، اور وہ جہاد کرے گی. سورہ مائدہ. سورہ مائدہ ایمان کی منزل یہ. اب امیر المومنین کی تعریف ایمان سن لیجئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ
بنی الایمان علی 4 شعب، ایمان کی بنیاد 4 شعب پہ، بنائے ایمان 4 اس کی اساس ہیں، 4 ستون ہیں ایمان کی بنیاد۔ فرمایا صبر، یقین، عدل، جہاد۔ ایمان کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، صبر، یقین، عدل، جہاد۔ ایک جائزہ صبر کا لیجئے، صبر کیا چیز ہے؟ صبر یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہے صبر نہیں ہے۔ یہ حضرت خضر کے واقعے میں یہ گزر چکا ہے، موسیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں، آپ مجھے کچھ پڑھائیں گے؟ تو کہا نہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، وہ صبر کیا کرے گا جس کا علم محیط نہ ہو؟ صبر کے لیے علم چاہیے، علم۔ ہر کس و ناکس صابر نہیں ہے۔ دنیا جو گھبرا رہی ہے جب ہم کسی کو صابر کہتے ہیں تو پڑھی لکھی دنیا گھبراتی ہے اسی بات سے کہ صبر ایک محیط صفت ہے۔ صابر ہے یعنی عالم ہے۔ تو آپ نے دیکھا بنیاد ایمان پہلے صبر، دوسری منزل یقین، صبر کے لیے علم لازم ہے، اور یقین جہاں آ جائے، یقین جہاں آ جائے وہ یقین کی منزل تسلیم کی منزل ہے۔ الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین۔ اسلام نام ہے تسلیم کا، تسلیم بغیر یقین کے نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں ہے مالک پہ تو سپردگی کیسے؟ یہ جو سپردگی ہے جس کو تسلیم کہتے ہیں، سپردگی یعنی حوالے کر دینا، میں تیرا ہوں، یقین نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے؟ سپردگی بغیر یقین نہیں ہے تو صبر، یقین، صبر کے لیے علم چاہیے، یقین بغیر تسلیم نہیں ہے، اور اس کے بعد عدل، عدل چاہیے، ایمان کے لیے عدل چاہیے۔ عجیب شرائط امیر المومنین نے لگا دیے، جہاں عدل نہیں ہے ایمان نہیں ہے، جہاں عدل نہیں ہے ایمان ہی نہیں، جہاں ظلم آ گیا، جہاں ظلم آ گیا ایمان غائب ہے۔ صبر، یقین، عدل، جہاد۔ ایمان کی تباہی بے صبری، بے یقینی۔ بے یقینی کیا ہے؟ شک۔ شک پہ شک آ رہا ہے، ایمان گیا۔ ایمان کا تصور کیا ہے؟ یہ مسلسل شک پہ کون سا ایمان پرورش پا رہا ہے؟ صبر نہیں، بے صبری ہے، ایمان نہیں، بے یقینی ہے، ایمان نہیں، عدل نہیں ہے، ظلم ہے، ایمان نہیں۔ اب آپ نے دیکھا، اب مداری دیکھیے، صبر، یقین، عدل، کس قدر سخت کر دیا میرے مولا نے ایمان کو، کس قدر سخت کہ صبر رہے، یقین رہے، پھر عدل رہے۔ عدل مشکل ترین امر ہے، عدل بغیر حکمت نہیں، عدل بغیر معرفت نہیں، عدل اس سے ممکن ہے جس کے لیے دمبداری نہیں، عدل وہی ممکن ہے کہ جس مقام پہ انسان یہ طے کرے، یہ جان لے کہ میرے نام اعمال کی ہر آن نگرانی ہو رہی ہے، وہی عدل ہے۔ صبر، یقین، عدل۔ اور اس کے بعد فرمایا ایمان بغیر جہاد کے نہیں ہے، یعنی صبر کیا صابر رہے، یقین کیا زندگی یقین میں گزری، عدل کرتے رہے، جہاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔
بڑی عجیب گفتگو ہے. جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, اور جہاد ہے تو ایمان ہے. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو جاؤ تو ہمیں قوم کو لائیں گے. جاؤ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے. ارے کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ کس سے گفتگو ہے؟ ایمان میں آنے کے بعد گفتگو ہے. ایمان میں آنے کے بعد گفتگو ہے کہ تم میں سے جو مرتد ہو جائے. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ ارتداد ایمان کے بعد ہے. ایمان سے پہلے کوئی مرتد نہیں ہوتا. ایمان سے پہلے کوئی مرتد نہیں ہوتا. پہلے مومن ہوتا ہے, پھر پلٹتا ہے بے صبری کی وجہ, بے یقینی کی وجہ, ظلم کی وجہ, جہاد سے ہٹنے کی وجہ. اب آپ سمجھیں, اب یہ 4 منزلیں وہ تھی کہ صبر سمجھ میں آئے گا. صبر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں صابر ہے. اگر یقین کسی کا معلوم ہو, اگر آپ نے کسی کے یقین کو دیکھا, یقیناً آپ نے کہا صابر بھی ہوگا, اس لیے کہ صبر کے بعد یقین ہے. اور اگر آپ نے کسی کو مقام عادل پر دیکھا تو دل پکارے گا یقین بھی ہے, صبر بھی ہے. یقین بھی ہے, صبر بھی ہے. اور اگر آپ نے کسی کو مجاہد پایا تو عادل بھی ہے, یقین بھی ہے, صبر بھی ہے. آج کی گفتگو ختم صرف اس ایک جملے پر کہ جہاں جہاد کی قوت ہے, جہاں جذبہ جہاد مجسم ہے, جہاں جہاد کی تمنا ایک پیکر انسانی میں آ چکی ہے, جہاں جہاد ایک سراپا رکھتا ہے, جہاں جہاد ایک جسم رکھتا ہے, جہاں جہاد ایک پیکر رکھتا ہے, اس منزل پر عدل بھی ہے, یقین بھی ہے, صبر بھی ہے. اور اس منزل پر اللہ کی محبت بھی ہے. اللہ کی محبت بھی ہے کہ اب کوئی دھمکی نہ دے کہ ہم جاتے ہیں, جاؤ ہمارے پاس یہ ہے. تو اب یہ مجاہد مجسم صبر, مجسم یقین, مجسم عدل, اب یہ جہاد کا پیکر بنا ہوا ہے. تو وہ ایمان جو متشابہ ہو رہا تھا اب آ کے درست ہوا, حب علی الایمان. مجاہد کی محبت, صاحب عدل کی محبت, صاحب یقین کی محبت, صاحب صبر کی محبت نہیں, اللہ کے محبوب کی محبت. بس آج کی حد تک میں نے زحمت دی, خدا کرے کہ یہ باتیں ذہن میں رہیں. یہ مقامات ہے, معرفت ہے, یہ معارف آل محمد ہے. وہ معارف جن کی کوئی تاہ نہیں, پتا چلتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ دعائے قلیل جس کی وجہ سے دلوں کو اس طرف متوجہ کر دیا گیا, بے سبب نہیں ہے. دل متوجہ ہوئے, محبت ہوئی, محبت آئی, ایمان پیدا ہوا, ایمان پیدا